شيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحان ونوينا مثلنا ونمثلنا وسيدنا الإمام الفوسي ونوينا مثل ما نبى سيدنا محمد بن حسن العيدوس وجميع من قرأ البرجة بنية صالحة ونوينا مثل سيدنا شيخنا محمد حسن الحبيب وجميع مشايخنا شيخنا أحمد سالم بن عبد الله الشاطبي وجميع من قرأ البرجة بنية صالحة الله يدخلنا لنا بنيته ونوينا مثل ما نبى المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللطف والعافية صلاح العاجبة بنادي أن الله بجميع حاجاتنا وحاجاتكم حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويحفظ المسلمين فرج المسلمين ويرفع عنا وعن المسلمين يهديك كل حرج وأن الله يحيينا بثبت المال ويرزقنا كما المتابعة لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويفتح علينا ولكم في العارفين فبنا ولكم في الدين وأن الله ونوينا مثلنا وسيدنا محمد بن زايد وشاهد سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن بن سميت وبين عن قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والرضا والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين والرحمة والشفقة واللطف والأنوار والعصا والمدد مع اللطف والعافية وصفي لنا بنورنا ويسأل لنا مشاهدنا ويصفي لنا سرائرنا وينور بصائرنا وأن الله يشفينا ويشفيكم شفاء عاجلا ولطف العافية من جميع الأمراض والأسقام وأمراضنا وبلاد الاستشفاء والاستشفاء مع اللطف والعافية وصلاح العاجبة وبلاد أن الله يغفر الذنوب ويسر ويبصر ومن توجه محبوب محمد صلى الله عليه وسلم masing-masing hadirkan niatnya hadirkan niat dalam hatinya إني وعلى كل صلاة شان الآخرة الدنيا والآخرة بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تذكر جنان بذي سلام وستدى عن جرم مقلتهم بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا محبة الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلمي من نظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينك إن قلت فاهمت وما لقلبك إن قلت شفيه من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يحسب الصبر أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترج من على ضلال ولا رد لذكر البني والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حب بعد ما شهد به عليك أولو الدم والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطأ عبرة وضعا مثل الجهال على خديك والعنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيب من أوى فأركني والحب
والحب يعترض اللذة في العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لئيمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عجبك حالي لسر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحتى سالك لست أسمعه إن المحب عن الأنثى في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصر عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بسوء ما تعطت جليها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا عادت من الفعل الجميل كراضف على ما برأس غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أواكره كتبت سرا بدل منه بالكتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لبراد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا سكر طفل تحمل الشاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواه حاضر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمعه يسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورعيها وهي في العمل سائمة وإن استحلت المرعى فلا تسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كحسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن ثم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واشتد سائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستخرج الدمع من عين قديم تلات من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان واسيق وإنهما محضن النصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قلب بلا عمل لقد نسبت به نزل الذي عرف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عملتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سغب عشاه وطوت الحجارة
بك مطرف العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشملته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأرى أيام الشمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكتبت سنه في ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تأتوا إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحدنا بر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحمد غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم لرسول الله ملتمس وفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعمت عاد النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره وآيته عظاما يسمو حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا يمتحن بما دعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عجل الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تنهار للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم فإنه شمس فجر هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كسر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وغفر من جلالته في عسكر حين تلقاه في حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنه منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا يعتب عظم عذب لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولده عند بعنصرية ومبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفارس فيه الفرس أنه قد انذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبدئه ونكسر وهو منصدق والكشف أصحاب كسر غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونرضى أفس من أسف عليه والنار سيل عين من سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساسابت أنقضت بحيرتها ورد واردها بالغير حين ضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار بالماء من بلد نصر وبالماء بالنار من ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصم فاعلا البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجه لم يكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبدا ما أعين في الأفق من شهب منقضة وفق في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتغدى عن طريق الوهم منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبراد وسروا في العصام راحتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من ذنبه بعد تسبيهم ببطنه ما نبت المسبح من أشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت دعوته الأشهر ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطر لما كتبت فروعها من بدء الخط باللغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيحا وتزيل الهجير حمي مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المشكي
أو من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وما الهوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فصدق في الغار وصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من عرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنشط ولم تحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بقاية الله أنة مضاعفة من الدروع وعن علي عتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مسامني دار ضيما واستجرت به لو أن جوارا منه لم يضم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ولم تمس بين دارين من يدي إلا استلمت ندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له نورا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال المحتلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وعلم مكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرعت وشبا باللمس راحته وأدركت هاربا من ربحته الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآية السنة شبعك وته حتى حكى ذرة في العصر دهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارضه جدا أو خلط بطرح بها سيبا من اليم أو شيئا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داني وواسفي آية الله وعرى ظهور نار الكرى ليلا على علم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داني وواسفي حسن ومنتظم وليس ينكر سرور غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترب بزمن وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن هرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لمن تدعينا ففقد كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبغينا من شبه ذي شقاق وما يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حرفت قد إلى عدم حرب عن العاد إلى ملقيا سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رد البلاغة ودوى معارضها رد الغيور يد الجني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعد ولا تصاع عجائبها ولا تسام وعلى الإكثار بالسهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عينك رئا فقلت له لك طفل فبحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تدعوها خيفة من حر النار لا ظهر ومن ردها شبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الوساط وكجاؤك الحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسن الله ينكر هذا جهلا وهو عين الحاذق الفاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من قمر وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفو نساح سعي وفا ومدون العين خير رسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى بدر في نجم من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة منك بقوسين لم تدرك ولم ترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخرم على خدم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبع طباق في موقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتى إذا لم تنشأ ولمستبق من الذنوب ولا مرق لمستنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غفلت كل مقام بالإضافة إذ ندب بالرفع مثل المفرد العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل من مولد من رتب وعز إدراك مولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدام وبعثته كنبت أشفلت طفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكم بالقنا لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والفرار فقدوا يهبطون به أشرا شالت مع الإقبال والرخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذات الليالي وليالي عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لأنما دين ضيف حل ساحتهم بكل كرم إلى رحم العدا قارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر خميس فوق سابية يرمي بموج من الأبطال الملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منتدب لله محتسب يستوب مستعصل للكفر مستظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم لما هم ذرأ منهم في كل مصددم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فسل حذف لهم أدهى من الوخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسفر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الختمة تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ركس لا إلهم سمة مجيزهم والورد يمتاز بسمان السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح النسر نشرهم فتسب جرى في الأكمام بكل كم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه في ظهور الخيل نبت دروبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في عجمها تجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحل أمته في حفظ ملته كالذي حل مع الأشبال في عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك بالعلم في العمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمدح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم إذ كلداني ما تخشى عواقبه كأنني به معد من النعم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم أعترض الغاية سوى في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وهي خسارة نفس في تجارتها انتشر الدين بالدنيا ولم تصم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له الظن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان اتدام فما ادري بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فإنني همة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن في معاد آخر بيد فضلا وإلا فكل زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يرم الرجم مكارمه ويرجع جر منه غير محترم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخالص خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يفوت الغنى منه يدا ضربت الهيئة يمد الأسرار في الحكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أريد سارة الدنيا التي تطفت جزوة بمعز على هرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاءك بيت الكريم متجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنط من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك
خير الخلق كلهم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وتب بعبدك في الدارين هو صبر متى تدوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وزن للصحب صلاة من قديمة على النبي بمنال ومرسل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عتبت الباني الريح صبا وأضرب الحساد الحسب النغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدعو في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم أبيضها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبيضها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبيضها قد أتت 60 مع 100 فرج كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم القبول يا رب ربنا يتقبل علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Masya Allah. Ini ada yang apa namanya memberikan untuk majelis kitab, alhamdulillah, syarah daripada kitab yang kita baca malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan apa yang beliau niati dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kitab ini tidak dibawa pulang. Ya, seperti pengajian Yakut, tadi kitab itu ditinggal. Jadi setiap datang baru dipakai kitabnya. Ya. Masya Allah. Ini memang termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman, ya, au sami'an au mustami'an, terus au muhibban, ya. Wala takun khamisan fatahlak atau fatahlik, ya.
Rasulullah SAW bersabda, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi orang belajar, santri. Kalau nggak bisa jadi santri, paling nggak ya mendengarkan. Kalau nggak bisa mendengarkan, ya muhibban, mencintai. Tapi mencintai itu, ya, dikatakan mencintai itu bukan cuman saya senang majelis itu. Nah, tapi kalau bisa, jadilah orang yang bermanfaat untuk majelis itu. Ya. Beliau yang memberikan kitab ini atau menghadiahkan kitab ini, beliau nggak bisa hadir tapi beliau muhib. Jadi pahalanya sampai ke beliau, niatnya sampai ke beliau. Jadi kita paling enggak yang hadir mudah-mudahan bisa ngambil manfaat lebih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim an-nafa' wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair wa tigha wa zilla mardatihi wa qurbihi wa thawab subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. Iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fattah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni ya mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Ya Wahhab ya Ghani ya Wahhab ya Ghani, amma ba'd. Ila qawlihi Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah. Kemarin kita bacakan alhamdulillah ay athana bi kulli kamal, pujian dengan setiap kesempurnaan. Dan memiliki fadilah yang luar biasa. Ada beberapa hadis warid yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang alhamd, pujian. Rasulullah SAW beliau menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ya, qala Rasulullah SAW, alhamd rida'ur rahman. Alhamdulillah, alhamd, pujian itu adalah selendangnya Ar-Rahman, yaitu Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza qala al-'abdu, jika berkata seorang hamba alhamdulillah, berkata alhamdulillah, maka mala'at ma bainas sama'i wal ard, maka telah mencukupi atau memenuhi antara langit dan bumi. Fa idza qala, dan jika mengatakan alhamdulillah atsaniyah, mengucapkan dua kali alhamdulillah, maka mala'at ma baina sabi'ah wal ard, maka memenuhi daripada langit tingkat 7 dan bumi. Wa idh qala, dan apabila mengatakan hamba tersebut alhamdulillah 3 kali, qala Allah mengatakan sal tu'tihi, mintalah kamu akan diberinya. 3 kali berarti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu doa, maka Allah kabulkan doanya. Dikatakan oleh Ar-Rifa'a Ar-Zarqi, kunna nusalli wara'a Rasulullah, kami bersolat di belakang baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau mengangkat kepalanya daripada ruku', wa qala sami'allahu liman hamidah, Rasulullah mengatakan Allah mendengarkan siapa yang memujinya. Qala ar-rajul wara'ahu Rabbana lakal hamd, orang di belakangnya Rasul mengatakan Rabbana lakal hamdu,
Ya Allah, Tuhan kami, untukmulah pujian. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Pujian yang banyak, yang thayyib dan berkah. Falamman sarafa min salatihi, ketika selesai daripada salatnya, qala, Rasul mengatakan, laqad ra'aitu tis'ata wa thalathina malakan. Rasulullah mengatakan, saya melihat kurang lebih 39 malaikat yabtadirunaha, bergegas-gegas, ayyuhum yaktubuha awalan, siapa yang mencatat duluan. Rabbana lakal hamdu hamdan, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lengkapnya itu ketika berdiri, tidak Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u wa mil'a wa mil'u wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada 4 mil'a. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu paling lengkapnya, tidak. Juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan seseorang hamba alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Wa ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan. Dan tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba. Wa qala, lalu hamba tersebut mengatakan alhamdulillah, illa, kecuali oleh Allah, kecuali waqad ada syukraha, hamba tersebut telah melakukan syukurnya terhadap nikmat tadi. Fa in qalaha atsaniyah, ketika mengatakan hamba tersebut alhamdulillah tamla'ul mizan, dua kali, jaddadallahu lahu thawabaha, Allah memperbaharui lagi pahalanya. Wa in qalaha tsalitsah, dan jika mengatakan 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubah, Allah ampuni dosanya. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Wa qala, dan dikatakan oleh sebagian ulama, alhamdulillah ra'sus syukur. Alhamdulillah adalah kepala daripada rasa syukur. Ma syakarallahu 'abd, tidaklah seorang hamba bersyukur kepada Allah. Ma syakarallaha 'abdun lam yahmadhu, tidak bersyukur seorang hamba kepada Allah, siapa dia yang tidak memuji Allah. Wa qala awwal man yadkhulul jannah, orang yang pertama kali masuk surga adalah al-hammadun, adalah orang-orang yang memuji Allah ala kulli hal, di setiap keadaan. Wa qala, dan mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abd, sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba, ya'kulul aklah, makan suatu makanan, fayahmaduhu, lalu kemudian memuji Allah alaiha, atas nikmat makanan tersebut, au yashrabu syarbah, atau minum suatu minuman, maka memuji Allah atas minuman tersebut. Masya Allah. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqul, mengatakan, hina yusbih, ketika pagi hari. Jadikan wirid ini. Ini ada di Wirdul Latif. Ini ada di Wirdul Latif. Penting. Kita ini kan kepingin bahagia terus. Kalau kita kepingin bahagia terus, ini amalkan. Lebih lengkap lagi, amalkan semua yang ada di Wirdul Latif Imamul Haddad. Wirdul Latif itu luar biasa itu. Sampai buka hari tersebut dengan Wirdul Latif, karena itu amaliyahnya dari Rasulullah SAW. Hadis semuanya itu. Kecuali nikmat luar biasa antum dapatkan di hari tersebut, dan ini mujarrab. Pertama paling soroh ya, susah pertama. Waduh banyak ini, kayak baca ratib. Ya. Tapi nggak ada fatihah-fatihahnya. Jadi ratib insya Allah lebih panjang daripada Wirdul Latif. Antum baca itu paling pertama ya 10 menit, 15 menit. Tapi kebiasaan insya Allah 5 menit kelar. Kalau sudah biasa 5 menit selesai.
Paling lama itu 10 menit. Ini salah satunya. Apa itu? Salman Al-Farisi mengatakan tidaklah seorang hamba ketika pada pagi harinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Illa kecuali sarrafallahu anhu sab'ina naw'an minal bala. Allah akan jauhkan hamba tersebut dari 70 macam musibah. Bala, musibah ujian. Adnaha, paling kecilnya apa? Alham, sumpek. Sumpek itu paling gampang ya. Sumpek itu paling gampang. Kadang-kadang mau baca WA titik padahal broadcastan sumpek. Udan sumpek, panas sumpek. Paling gampang sumpek itu. Tapi insya Allah kalau orang membaca ini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban, maka insya Allah hilang sumpeknya. 70 wakil, 70 ujian, cobaan, musibah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada Nabi Allah Adam, ini yang kita kisahkan. Nabi Adam diturunkan dari surga lalu mengatakan, Ya Rabb, syaghaltani bikasbi yadi. Ya Allah, engkau sibukkan hamba dengan cari makanan, ke penghidupan. Nabi Adam waktu di surga kan tinggal minta. Tapi ketika di luar surga susah, harus cari. Fa'allimni syai'an fi majami'il hamd, maka ajarkan untuk hamba ya wahai Allah, untuk Nabi Adam ya, kumpulan daripada pujian dan tasbih. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Adam sambil mengatakan, ya Adam, idza asbahta faqul thalathan. Wahai Adam, jika pada pagi hari katakan 3 kali. Wa idza amsayta, dan jika petang katakan 3 kali. Apa itu? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka fadzalika majami'ul hamd wat tasbih. Maka itu adalah kumpulan daripada segala pujian dan tasbih. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum daripada pujian sama. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah itu sama. Apa namanya? Hukumnya dengan basmalah. Alhamdulillah kadang wajib. Di mana alhamdulillah wajib? Di setiap yang diwajibkan daripada rukun khutbah misalnya. Khutbah enggak pakai alhamdulillah, enggak sah khutbahnya. Enggak pakai hamdalah dengan segala jenisnya, alhamdulillah atau hamdan katsiran kama amar atau ahmadullah sama. Kemudian menjadi sunnah setiap perkara yang dianjurkan oleh syariat. Minum alhamdulillah. Caranya sudah pernah kita ajarkan di beberapa majelis ya. Ini yang dianjurkan bahkan oleh Syekhana Al-Habib Umar, guru kita Al-Habib Umar, beliau mengatakan ya, termasuk sunnah membaca itu bismillah minum ya. Alhamdulillah. Lalu minum lagi bismillahirrahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Setelah minum lalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang minum seperti itu luar biasa pahalanya. InsyaAllah minum dengan cara tersebut, orang tersebut akan susah melakukan maksiat. Orang kan kadang-kadang gampang, kecuali ya niat ya. Aku ambil maksiat soro gara-gara ngombe ini, ya saya cerita nih. Soro aku ambil maksiat gara-gara ngombe. Memang niat maksiat ya, ya repot. Itu. Kemudian alhamdulillah makruh
ketika urusannya dengan makruh lidzatih, makruh zatnya. Misalnya maaf, ngerokokan makruh. Nggak ada saya ngomong sunnah. Makruh, rokokan, alhamdulillah. Biasanya wong perokok nek pas mari buko. Biasanya ngono ya. Biasanya gitu, rokokan pas mari buko. Kuwi iki enggak pernah buko enggak dianu. Nek mari buko ngene ndak ngerokok iku koyo dikamplengi Yahudi ngono. Alhamdulillah. Itu makruh. Lah repot lagi yang haram apa? Di setiap ya, fi kulli muharram lidzati. Setiap yang haram zatnya. Moro-moro mabuk. Minum khamr, kelekeen alhamdulillah. Alhamdulillah itu haram. Atau dapat rezeki yang haram. Wah, mari begal sukses alhamdulillah, sukses dino iki. Haram alhamdulillahmu. Karena urusannya sama-sama yang haram. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ukir, dan saya berikrar. Ukir. Di sarahnya itu ada itu. Wa ukir wa asduq, dan saya meyakini. Wa usaddiq. Asyhadu, saya bersaksi an la ilaha illallah, alla ma'buda bihaqqin fi wujud illallah. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. La ma'bud bihaq, yang tidak disembah dengan hak illallah kecuali Allah. Wahdahu ay munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, yang tiada sekutu bagi Allah. La syarik, yang tiada sekutu. Wala mathil, wala syabih, dan tidak ada yang serupa ataupun mirip dengan Allah. La syarikalah, gak ada yang sekutu dalam segala sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, makanya nama Allah ya wahid. Al-wahid, al-ahad, esa. Barang siapa yang membaca zikir ya Allah, ini camkan. Sampai kalau baca ini insya Allah rezekinya waduh, gak terojokan saya. Ya. Kayak air terjun, terus. Apalagi dijadikan wirid. Apa itu? Ya Allah, ya wahid, ya ahad, ya wajid, ya jawad, anfahni minka binafhati khair. Anfahni minka binafhatin khairin. Itu kalau baca itu ya, insyaallah Allah kasih luar biasa. Makanya itu Imam Al-Haddad, beliau ketika selesai salat duha membaca ini, diawali doanya dengan ini. Ya Allah, ya wahid, ya ahad, ya wajid, ya jawad, anfa'ni minka binafhatin khair. Nafhah itu anugerah. Ya Allah, ya wahid, ya ahad. Wahai yang tunggal, wahai yang esa, yang satu. Ya wajid, wahai Allah yang mengadakan. Ya wajid, ya jawad, yang dermawan, yang royal. Anfa'ni minka, anugerahkan aku darimu binafhatin khair. Binafha dengan nafh, anugerah. Dengan anugerah yang khair, yang baik. Amalkan itu. Itu kalau Imam Al-Haddad 3 kali baca ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi atau uqir bahwasannya anna Muhammadan, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan abduhu, abd, nama julukan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah abd, hamba. Makanya itu
beberapa ayat yang mengatakan hamba itu jarang, kecuali beberapa ayat di dalam Al-Quran. Termasuk salah satunya subhanalladzi asra bi'abdihi. Lalu kemudian Muhammad, siapa yang memberi nama Muhammad? Yang memberi nama Muhammad adalah kakek baginda Nabi Muhammad. Riwayat yang memberikan nama Nabi Muhammad adalah Siti Aminah ibundanya. Itu dalam apa? Dalam Maulid apa itu? Maulid fasammihi Muhammad, Syaraful Anam ya. Dalam kiamat Syaraful Anam itu Siti Aminah mimpi. Idza wulidti fasammihi, maka beridah dia itu nama anak Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad banyak ada beberapa orang dikasih Nabi nama Muhammad. Dan hampir semuanya nggak panjang umur. Ada yang lahir sebelum Nabi Muhammad. Ada yang lahir nggak lama meninggal. Ada yang lahir nggak sampai balik meninggal. Ada yang mengatakan kenapa kok meninggal semuanya? Adalah daripada ghuyurnya atau ghirahnya Allah Subhanahu wa taala. Cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang boleh ngasih nama Muhammad. Nama Muhammad perdana yang boleh adalah Nabi Muhammad. Tapi setelah itu baru ada bisyarah yang kemudian nama dan masa hidupnya Nabi Muhammad ada beberapa orang termasuk anak daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq diberikan nama Muhammad. Dan itu kemarin sudah kita jelaskan nama Muhammad, keuntungan daripada nama Muhammad. Dan orang yang diberi nama Muhammad ada beberapa tanggungan itu. Ngasih nama Muhammad itu bukan terus kemudian nama Muhammad seneng enggak. Jika ada yang namanya Muhammad, orang datang namanya Muhammad, datang lalu tafassahu lahu, maka kasih dia tempat. Dan jika datang seseorang yang namanya Muhammad, fala tashtumhu, jangan kamu hina atau kamu caci. Dan jika ada yang namanya Muhammad, jangan kamu pukul dia. Makanya ada orang itu kalau ngasih nama Muhammad, anaknya ojo mbok kamplengi. Ya. Tapi repot. Repot ini. Saya pernah usah sebut ya, namanya nama Nabi tapi nyolongan. Lu repot banyak iya. Dan nama Nabi Muhammad jangan diringkas. Kalau bisa panggil. Karena kalau dinamakan Muhammad, orang menyebut Muhammad itu zikir. Wa rafa'na laka. Cuman elinge zikir Muhammad itu nek Rejab terakhir Jumat. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Lo kan nyata itu Muhammad. Tapi dipendek ya, disingkat. Mat. Repot. Ya, jangan Muhammad. Kalau nggak mau saya susah Beb. Mungkin kebiasaan ada beberapa orang kan biasanya ngasih nama Muhammad Ramadan, namanya Mat Ramadan. Ya. Loh iya kan ada seperti itu. Lah kalau gitu bagaimana? Celuk Ramadannya aja. Atau kasih nama panggilan. Misalnya Muhammad Zaki. Kasih namanya Zaki, panggil dengan panggilan Zaki. Kalau kamu tidak mampu menghormati nama Muhammad. Ketika ditanya Abdul Muthalib, kenapa engkau beri nama Muhammad sedangkan bapak-bapaknya nggak ada yang namanya Muhammad. Keturunan semua ke atas nggak ada yang nama Muhammad. Maka kata Abdul Muthalib, supaya dipuji oleh penghuni langit dan bumi. Luar biasa. Itu orang tua itu harus seperti itu. Kalau punya anak itu kasih nama yang cita-citanya tinggi. Yang penuh keoptimisan. Itu penting. Tadi, mudah-mudahan orangnya nggak delok. Tapi orangnya layar ini. Ada orang tanya, Beb anak saya itu sakit-sakitan Beb. Namanya siapa? Namanya pertamanya lupa saya. Terus nama selanjutnya Alfa Rizkianto. Terus belakangnya apa itu? Rahmada kalau nggak salah. Terus tak sebut, mudah-mudahan wongnya tidak ono. Arek si bayi. Nangis-nangis terus, Beb. Jenenge kok gini katanya. Apa gitu nama depannya itu apa terus? Sudah, buang yang alfanya buang, yantonya buang saya bilang.
Nama depannya agak bagus, terus saya lupa. Nama belakangnya Rahmada, gantiin Rahmat wae. Kenapa? Alfa Rizki. Iki kerja, iki nek gede kerjane dadi tukang parkir. Apa kok kate Alfa? Alfa iku 1000. Ojo ndak Alfa Maret tadi ini. Memang dua anak kok kayak gini ya. Terus bagaimana? Ganti Rizki. Ya. Alfanya nggak pakai Alfa, nggak pakai Yanto. Ya. Iya. Nanggung karena nggak cocok. Sudah, saya kasih seperti itu. Bagus, Beb. Api sunai. Jadi penting itu ya. Penamaan itu. Kasih nama anak itu yang tinggi. Sok kalah bi Ahmad Dhani kon rek. Nah, anak itu loh. Imam-imam tarekat kabeh. Anak yang pertama Al-Ghazali. Al-Ghazali itu orang kalau mau tasawuf nggak nyontoh dan tidak berpedoman dengan Imam Al-Ghazali, fatasawwufuhu batil, tasawufnya batal. Makanya dijadikan di kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Nahdlatul Ulama, ya, di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu acuan dalam segi tasawufnya adalah Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi didahulukan mana? Al-Ghazali. Anak keloro jenenge sapa? Abdul Qadir Jailani. Iya. Jalaluddin Rumi. Sampai hafal. Padahal duduk tonggoe duduk apa-apa ya. Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi, subhanallah. Anak yang ketiga baru Abdul Qadir Jailani. Ahmad Dhani kuwi duwe pandangan subhanallah koyo ngono. Iya. Nah kita juga harus punya kayak gitu kalau punya anak ya. Kasih nama ojo nanggung-nanggung nama-nama orang besar supaya dia menjadi anak yang kaboten beb jenenge beb sapa ngomong kaboten. Ya. Nek sak julukan-julukane bisa itu repot kadang-kadang. Cek anak jenenge Muhyiddin Qutbur Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, iki anak iki nek gendeng selamat. Temen nek anu ya. Bahaya kalau seperti itu. Ambil nama-nama yang baik. Lalu kemudian abduhu wa rasuluhu. Siapa rasul itu? Rasul adalah seseorang lelaki. Insanun dzakarun uhiya ilaihi wa yu'mar bi tablighi. Seorang lelaki hur, merdeka. Jadi enggak ada yang namanya nabi itu budak. Uhiya ilaihi, yang diberi wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu rasul. Dan rasul ini salima min dana'atil ab wal bebas atau tidak mungkin nabi itu dari bapak atau ibu yang hina. Dan yang paling hina adalah kekafiran. Jadi nggak mungkin. Nah, maka bebas dari bapak ibu yang bapaknya ibunya Rasulullah itu hadis ahad. Ayah dan ibunya Rasulullah itu beriman. Wa taqallubaka fi sajidin. Di dalam Al-Qur'an dikatakan dan taqallubnya kamu, taqallub itu apa? Perpindahan-perpindahannya. Perputaranmu fisajidin dari orang-orang yang sujud. Siapa itu? Kakek-kakeknya Rasulullah SAW, ayah, kakek dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan ini orang salafi, saya ngomong salafi, orang Wahabi gitu aja sudah. Ya. Itu dia menyampaikan tentang orang tuanya Rasulullah SAW pakai hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Perawinya satu orang perawinya. Memakai hadis ahad yang berbunyi abi wa abuka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Lalu hadis ahad tersebut disebarkan seakan-akan pengen dengan ada keniatan menyakiti Nabi Muhammad. Terus bahkan diceramahkan. Alah apa pentingnya? Kalaupun itu hadis ahad, lalu kemudian engkau sampaikan di depan umum,
itu berarti kamu punya tujuan untuk mencaci dan menyakiti Rasulullah. Jelas. Sedangkan Rasulullah SAW saja anaknya Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab perempuan. Nah, itu pernah diolok-olok sama orang di Madinah. Dikata-katai, alah bapakmu itu nang rokok Abu Lahab, tabat yada Abu Lahab. Walaupun itu memang firman Allah. Lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah dalam keadaan sedih. Ditanya, "Loh, apa sedih? Kenapa kamu sedih?" Kata perempuan tersebut, "Ya Rasulullah, bapakku loh dijadikan masalah terus, diomong-omongin terus." Setelah sholat Rasulullah SAW menyampaikan, berapa banyak orang yang menyakiti Rasulnya hanya karena menyebut pamannya. Siapa itu? Abu Lahab. Sehingga beberapa orang solihin, kalangan solihin, orang-orang soleh itu ketika sholat enggan membaca tabat. Bukan dari Anda, bukan dikatakan, wah kan Al-Quran, dan enggak, bukan seperti itu. Ada nggak riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW kemudian berulang-ulang membaca surat tabat? Pernah nggak kita berimam dengan seorang alim saleh lalu kemudian bacanya tabat? Di luar tertib khotam ya, khotamul Quran dan lain sebagainya, itu beda, itu bagian dari Al-Quran memang. Jarang, nggak ada. Lalu kemudian hadis ahad itu bisa disangkal dengan dalil yang qat'i atau aqwa min, dalil yang lebih kuat daripada hadis ahad. Walaupun sahih, ini sahih hadisnya ini ahad, tapi ahad itu riwayatnya satu. Apa yang bisa membatalkan itu? Membatalkan itu adalah dalil Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak mengazab sampai kami mengutus Rasul. Namanya adalah Ahlul Fitrah. Ahlul Fitrah itu adalah sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad. Antara Nabi dengan Nabi. Atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Itu namanya Ahlul Fitrah. Nah, Ahlul Fitrah ini punya syarat. Ahlul Fitrah ini yang selamat adalah yang mengikuti milah atau ajaran sebelumnya. Jadi orang di daerah Mekah dan sebagainya itu, mereka Ahlul Fitrah selama mengikuti millata Ibrahim. Mereka selamat selama mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Ya. Lalu kalau ada yang menyimpang dari itu, maka itu yang nggak selamat. Seperti siapa? Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai? Amr bin Luhai itu orang yang pertama kali masukkan berhala. Amr bin Luhai itu sugih. Merasa punya uang maka disesatkan. Ya, zaman saya ini akeh seperti ngono. Model-model Amr bin Luhai. Mentang-mentang punya duit nanti bikin aturan dewe. Agama digawe mainan. Nah, Amr bin Luhai ini punya kekayaan, punya harta, ya, sering lencer, tamasya. Sampai ke satu tempat melihat suatu kaum itu kemudian menyembah berhala. Ditanya, ini siapa? Oh, ini berhala, ini Tuhan. Tuhan, iya. Oh, ini Tuhan itu. Ya kena soge goblok kayak ini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dibeli itu berhala. Namanya siapa ini berhala? Kalau nggak salah namanya Hubal, kalau nggak salah. Ya. Dibeli berhala itu, diekspedisi, dikirim, seret, dibawa sama dia ke Mekah. Begitu sampai Mekah, Hubal ini diproduksi besar-besaran. Jadi setiap orang bikin, kemudian ada dikasih nama Lata, Uzza, Hubal, Mana, dan lain sebagainya. Disembahlah. Ini orang yang pertama kali memasukkan berhala di Jaziratul Arab. Di Jazirah Arab. Sedangkan Nabi adalah rajulun dzakarun hurrun uhiya walam yu'mar bitablighi. Seorang lelaki merdeka, bebas, merdeka. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya tapi tidak diperintahkan untuk tabligh, untuk disampaikan. Dan Nabi lebih banyak daripada Rasul. Rasul 313. Sebanyak jumlahnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul, Nabi dan Rasul, dan Nabi dan Rasul juga
Karena kadang-kadang ada rasul juga nabi-nabi. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah jelas nabi. Jumlah total semuanya 124.000. Sejumlah mereka yang hadir dan beriman kepada Rasulullah ketika Hujjatul Wada. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu 124.000 orang sahabat itu semuanya ngumpul. Itu jumlahnya para anbiya dan rasulnya. Banyak. Ada yang mengatakan bahwasannya nabi yang dituhankan. Ada beberapa nabi yang dituhankan seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair ibnullah katanya. Seperti siapa lagi? Banyak. Ada di antara mereka yang menyampaikan wallahu a'lam bissawab, menyampaikan seperti halnya Buddha. Buddha itu siapa? Nama Buddha Siddhartha Gautama. Itu ada yang mengatakan Siddhartha Gautama atau Buddha ini adalah nabi atau rasul yang dituhankan. Dan untuk lebihannya wallahu taala a'lam. Nah. Lalu kemudian wa ala alihi dan kepada keluarganya. Wa sahbihi, keluarga sudah sudah jelas keluarganya siapa? Ada dalam maqamuz zakat hum Bani Hashim wa Bani Muttalib. Itu di maqam zakat. Lalu kemudian di maqamud da'wat kullu mu'min, di maqam maqamul hamd, pujian. Wa alihi, di dalam maqam pujian adalah kullu mu'min taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dalam pujian. Lalu kemudian di dalam doa, di dalam maqamud doa, siapa keluarga Nabi Muhammad dalam maqamud doa? Keluarga Nabi Muhammad dalam maqamud doa, kullu mu'min walau kana 'asiyah. Setiap yang beriman kepada Allah walaupun dia itu maksiat, masuk di doanya Nabi Muhammad. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslim, Allahumma ighfir atau apa? Allahumma arham Muhammad wa ali Muhammad, maka itu bisa masuk setiap orang yang beriman walaupun dia maksiat. Di antara keluarga ini ada yang khusus lagi. Siapa yang khusus lagi? Adalah kerabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kerabat itu siapa? Termasuk ada yang mengatakan kerabat itu Bani Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan kerabat ini adalah bahkan sepupu Nabi Muhammad SAW masuk. Di atas itu semuanya nanti ada yang namanya ahli. Itu yang keluarga, inti keluarga. Yang populer dengan ahlu kisah. Siapa itu ahlu kisah? Ahlu kisah adalah baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Al-Hasan wal Husain. Ada yang tambahkan satu lagi, siapa? Malaikat Jibril. Nah, kenapa kisahnya? Nabi Muhammad SAW ketika itu membentangkan kisahnya, serbannya, dipegang di belakang, depan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang belakang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu memerintahkan Siti Fatimah dan Al-Hasan serta Al-Husain untuk masuk di bawahnya. Di bawah kisah tadi itu, selendang itu. Ummu Salamah atau Siti Aisyah mau masuk. Salah satu daripada istri Nabi Muhammad mau masuk. Dilarang oleh Rasulullah SAW sampai mengatakan innaki alal khair. Sesungguhnya kamu sudah baik, sudah tidak perlu merburin lagi. Kamu sudah baik. Nggak taunya siapa? Ini salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW ya, radhiyallahu anhun ajma'in. Itu dilarang, nggak taunya malaikat Jibril melebu. Seorang ini malaikat Jibril masuk malaikat Jibril. Lalu mereka mengatakan inilah adalah ahlu baitku. Mereka adalah ahlu yang dikatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, yani wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan sesuci-sesucinya.
Saking mensucikan sesuci-sucinya itu sampai Al-Imam Tawus mengatakan kalau ada di antara keturunan Al-Hasan wal Husain megang Al-Quran maka boleh-boleh saja walaupun tidak dalam keadaan wudhu. Tapi itu pendapat syad. Ya. Pendapatnya ini nggak dipakai. Tetap. Kenapa? Karena ada yang namanya la yamassuhu illal mutahharun. Itu. Wa alihi wa sahbihi ajma'in insyaallah wa sahbihi. Ini setelah selesai ini insyaallah pertemuan yang akan datang amma ba'd ya. Wa sahbihi dan para sahabatnya. Siapa itu sahabat? Kullu muslim atau kullu mu'min laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW walau lahdhah, walaupun sebentar. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad kalau dia beriman dalam keadaan hidup, bukan setelah mati. Ada setelah mati, ada. Yang setelah mati ada. Tapi nggak ditulis. Setelah matinya siapa? Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad. Misalnya, ya kita duduk di sini, ya. Kita duduk di sini lalu kemudian ngelihat baginda Nabi Muhammad ya qadha. Nggak bisa kita mengatakan aku sih kait tadi sahabat. Nggak iso. Ya. Di dalam masa hidupnya baginda Nabi Muhammad dan bertemunya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia buta. Man istama'a bin nabi yaqdhatan la manaman fi hali hayatihi, dalam masa hidupnya Rasulullah SAW. Fil ardi la fis sama, di bumi bukan di langit. Nah, wa mata 'alal iman, dan orang tersebut meninggalnya dalam keadaan iman. Masanya Nabi, ketika itu baginda Nabi Muhammad 23 tahun beriman, murtad, waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Ini misal ya, nggak ada yang seperti ini. Murtad, lalu kemudian iman lagi. Nah, masa murtad terputuslah yang namanya syurutul istimrari suhbah, syarat berkelangsungannya jadinya sahabat. Begitu dia murtad. Lalu ketika itu dia beriman lalu melihat Rasulullah SAW lagi, dia balik lagi sahabat. Terus kalau misalnya kemudian dia murtad dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat, maka di situ dia tidak menjadi sahabat. Jadi seperti itu. Lalu kemudian wattabi'in. Siapa itu tabi'in? Man adraka sahabah. Siapa yang nemui sahabat adalah tabi'in. Ay lahum walau fil iman faqat, walaupun dalam keadaan iman saja. Fadakhala usatul mu'minin, dan masuk di sini walaupun ahli maksiat. Wah, ahli maksiat, dia maksiat ngelihat sahabat, tetap jadi tabi'in. Wal qasd, dan tujuan daripada ini semuanya, sebutkan alihi wa sahbihi tabi'in, ini semuanya adalah at-ta'mim, menyeluruhkan fi doa, di dalam doa. Li'annahu afdal. Baginda Nabi Muhammad SAW daraba mankib man qala, memukul pundaknya seseorang yang mengatakan ighfirli warhamni, ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah, dikhususkan untuk dia. Tsumma qala, Nabi Muhammad mengatakan ammim fi du'aika, umumkan Allahumma ighfir lana wal muslimin, Allahumma ighfir lana warhamna, umumkan, masukkan muslimin muslimat. Fa inna bainad du'a al-khas wal 'am, karena di antara doa yang khusus dan yang umum, kama bainas sama'i wal ard, itu seperti antara langit dan bumi perbedaannya. Kalau bisa doa itu jangan khusus kecuali ketika kamu mengkhususkan untuk dirimu antara bainak wa bainallah. Jadi untung ya. Kalau seseorang itu punya teman atau punya keluarga atau punya guru
yang dia itu mendoakan secara umum, termasuk murid-muridnya, santri-santrinya, jamaah majlisnya. Saya nggak pernah dengar Syekh Al-Habib Umar doa kecuali dionukan semuanya. Kalau bisa kena bahkan yang menyaksikan secara streaming. Didoakno kabeh. Tapi pernah baginda Nabi Muhammad mendengar ada satu orang doa. Setelah doa itu ada orang doa ini. Doanya dihususkan, tapi Nabi Muhammad terketawa. Waktu itu ada satu orang Badui. Badui nggak ngerti apa-apa ini. Pokoknya ngertinya dia Islam, Badui. Ini sahabat ya berarti. Dia Badui, kemudian dia masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, nguyu nang masjid. Kencing di masjid. Oh, repot. Nabi Muhammad ini dalam keadaan duduk, sahabat-sahabat duduk, delok. Wah, repot. Ya, kalau misalnya sekarang ini kalau misalnya ada satu orang masuk ya, kemudian kencing, waduh, nggak harapan, ajur-ajur. Wah, ini kencing di masjid, wah semuanya Rasulullah SAW, sedikit Rasulullah. Biarkan dia sempurnakan kencingnya. Tambah di kongkon, tutokno, berarti. Ini Rasulullah SAW. Coba misalnya kalau ada satu orang, kan dibayangno zaman sekarang kalau satu orang masuk kemudian kencing, kita ngajar di masjid, kencing di masjid. Itu lalu kemudian wis ribut. Saya mengatakan, biar suruh tutupno. Terus sak masjid ngomong, wah iki mak sesat iki cocok. Ribut. Nabi Muhammad mengatakan, huwa baulah. Biarkan dia dan kencingnya. Biar sampai selesai, wah ribut ini orang. Wah, itu Badui cuma delok apa ya kok di sana ini sak masjid. Lalu kemudian selesai itu semuanya, Nabi Muhammad mengatakan, wahai ya Arabi, wahai orang Badui, sesungguhnya ini tempat tidak pantas kecuali untuk ibadah dan sholat. Diajari dengan lemah lembut oleh Rasulullah SAW. Selesai diajari itu mari ngoyo iki ngadep kiblat Badui ku mengangkat tangan. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ba'da walam tarham ba'di wa Muhammad ahada. Ya Rabbi ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad. Sing lain enggak usah dirahmati ya. Doanya itu tapi kayak ngono. Nabi Muhammad cuma guyut tok. Ya coba tiru. Mentang-mentang benjam ya, mudah-mudahan semua dirahmati kecuali dia aja. Ya, mudah-mudahan dirahmati semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Siapa? Kau mungkin pikir. Ya. Zikr tauhid, mari mono ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان. من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. أملك علينا من إحسان. أملك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت
خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل الدنيا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيه القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول به العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah bil alamin. Yang ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya misalnya berhutang, sudah itu saya meninggal dan saya tidak ada harta, sudah itu hukum bayar hutangnya apa? Dan yang wajib membayar hutang siapa? Terima kasih. Ya, insya Allah tidak punya hutang dan insya Allah panjang umur sehat walafiat. Semuanya juga yang hadir ya. Nah, hukumnya hutang itu kita tahu bahwasanya hutang itu yughfar li syahid madunadain. Hutang itu ampunannya adalah bayar. Terus dia tidak punya hutang sama sekali, tidak punya uang sama sekali untuk bayar sampai meninggal. Maka hukumnya bagaimana? Itu masalah akhiratnya nanti mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan suluh antara orang yang berhutang sama yang menghutangi. Itu hukum akhiratnya seperti itu mungkin. Adapun dia tidak punya hutang, terus dia punya hutang sampai meninggal, maka seharusnya anaknya, kalau anak itu punya harta, anaknya melakukan hawalah. Apa itu hawalah? Pernah kita sampaikan di yang hadir Yakut, pengajian Yakut pernah kita sampaikan yang bab hawalah. Anaknya seharusnya kalau anaknya itu penuh penghormatan kepada orang tuanya, anaknya itu mengatakan siapa yang punya hutang dengan bapak almarhum maka boleh berhubungan dengan saya. Maka dengan seperti itu utang atau dosanya hutang yang ada di dalam kubur hilang. Paham ya? Nah. Lalu pertanyaannya, apakah anak itu wajib mengatakan seperti itu? Enggak wajib. Apakah ini kalau misalnya nggak ada ahli wa'anu ya, nggak ada peninggalan ya, nggak ada peninggalan ya. Maksudnya jadi bapaknya ini meninggal dalam keadaan punya utang banyak, tapi nggak punya harta sama sekali. Nggak punya harta ditinggal, nggak punya waris sama sekali. Maka si anak tidak punya kewajiban nanggung utang. Anak tidak punya kewajiban nanggung utang. Tapi kalau ada waris harta, misalnya dia nggak punya duit untuk bayar utang, tapi dia punya rumah. Yang rumah tersebut nggak bisa dijual. Belum ada pembelinya. Maka bagaimana hukumnya? Maka rumah tersebut diambil, itu punya dia ya, punya yang utang ya. Ini kan berarti peninggalan warisan. Kosong sudah. Cuman dia punya dirinya dan pakaian yang dia pakai. Hah? Hartanya sudah diwariskan ke anak-anaknya. Oh enggak bisa. Enggak, misalnya gini, sewaktu dia punya, harta
Gini, waris itu diberikannya setelah kematian. Kalau masih hidup namanya dihibahkan. Kalau dihibahkannya itu karena keteledoran dia, dihibahkan supaya dia dibilang tidak punya duit untuk bayar utang, dosa dia. Dan ini dipertanggungjawabannya besar ini. Tapi kalau dia meninggal, si bapak ngomong ngambil anaknya, nah engko nek aku mati, nek saya meninggal, ini masuk ke bab waris dan wasiat ya. Kalau saya meninggal nak, nanti rumah saya ini ambil buat kamu. Ini namanya apa? Hah? Wasiat. Kalau hibah itu berarti saya kasihkan rumah ini kepada kamu, tidak nganteni mati, masa hidup. Tapi kalau menunggu sampai mati wasiat. Nah menjadi pertanyaan, wasiatnya ini sah apa enggak? Hah? Oh ini perbedaan pendapat ulama ya. Enggak sah. Ada yang tahu kenapa enggak sah? Oh, bab wasiat durung ya. Enggak sah. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Begitu itu orang meninggal, maka warisan tersebut tidak bisa dibagi kepada ahli waris kecuali setelah diuangkan, diambil untuk bayar utang si bapak tadi. Bayar ini, bayar itu, tunggaan ini, tunggaan itu, terus selesai itu untuk membeli kain kafannya, untuk persiapan jenazahnya. Ya. Lalu kemudian selesai itu ada nggak yang diwasiati? Ada, ternyata ditulis ada wasiat di sini. Wasiat bahwasannya ini misalnya duitnya 10M. Ya. Itu utangnya 9M. Kali 1M. Setelah itu 1M masih ada wasiat 900 juta kepada selain ahli waris. Mungkin janda sebelah Bu Sopo nggak paham. Ya, mungkin. Ya. Sisa 100 juta. 100 juta kemudian ada tunggaan lain. Apa itu? Seperti utang zakat. Diambil dari situ sampai sisa 10 juta. Sisa 10 juta. Ya 10 juta ini yang dibagi nanti. Dari 10M sampai sisa 10 juta itu anaknya apa nguburno nggak hadir. Pak, tutuk rene tok Pak. Yo, sekarang tahlil-tahlilan pitung dino nggak hati. Gregetan anaknya. Jadi dari itu nggak boleh itu warisan dibagi kecuali utangnya bapaknya segera dilunasi dengan asetnya. Paham ya? Terus kalau nggak punya apa-apa, loh kalau ada aset itu wajib. Kalau nggak ada sama sekali, tidak wajib, tidak sunnah. Memang nasibnya dia itu sudah. Nasibnya mau dibayar dari pakai apa? Kan kayak gitu ya. Mau dibayar. Kafannya pun hasil sumbangan. Kan repot ya ini. Maka dia nggak punya. Nah, sebenarnya yang kayak gini ini nggak punya tanggung jawab. Karena apa? Nggak ada pertanggungjawaban. Kecuali nanti di akhirat Allah yang akan mensuluh atau mendamaikan antara keduanya. Dan sebaiknya orang yang punya utang tapi nggak punya duit, banyak-banyaklah berzikir. Akeh ono selawat. Kenapa? Siapa tahu nanti di akhirat, kok ndak bayar utang iki? Iya, ya Rob, dia punya utang banyak sama saya. Nanti Allah mengatakan, sih pahalanya kayak nanti separuh. Nek sih nggak duwe pahala, nasibmu. Jadi seperti itu. Karena ya apalagi mau dapat rezekinya ada. Bayar pakai apa? Masa abe ngedol ginjal kan enggak, haram itu. Ada yang lain, betul? Ya, sambil dinikmati. Tadi kan haram kan baca alhamdulillah kan kalau melakukan hal yang haram tidak pegang. Misal kalau kita dapat sesuatu yang mungkin ya kata rezeki kita dalam kerjaan itu gimana? Dapat suap atau nama kalau dapat suap ya pelintir dalam suatu hal. Nah, ini ada. Oh, saya on mana? Ini cara bayar nagar itu. Yang pertama itu suap. Suap itu haram apa enggak? Suap dengan suap ya, yang suap asli suap ya, rasyuah. Suap itu bahasa Arabnya rasyuah. Tapi ada yang namanya fida, beda. Ada rasyuah, suap, ada fida. Fida beda dengan rasyuah. Fida itu tebusan. Tebus itu kayak gini.
yang kita lakukan kepada misalnya pengadilan untuk kemudian apa STNK atau apa-apa itu dikembalikan ke kita bayar, itu namanya fida. Selama kita memberikan uang untuk mengambil hak kita, itu namanya fida. Walaupun itu barang itu di orang yang zalim ataupun nggak zalim. Pokok itu namanya. Nah, itu hak kita. Tapi kalau bukan hak itu seperti apa? Kalau bukan hak itu seperti ini nek saya bayar, aku nek bayar mlebu nang PNS. Itu kan bukan hakmu, hak rata semuanya orang. Dan bukan hakmu khusus. Lalu dia memberikan uang, itu namanya rasuah, suap. Itu namanya suap. Ini yang dosa. Wasing nampani. Oleh sakmene alhamdulillah. Lu alhamdulillah ya dosa. Karena apa? Karena rasuah haram. Paham ya? Rasuah haram. Nah, itu seperti itu. Yang kedua caranya nadar. Bayar nadar. Sekarang pertanyaannya nadarnya apa dulu? Misal ya, champion termasuk. Hah? Inter Milan masuk champion itu, terus nadar. Nadarnya apa? Kalau final ya udah. Gini, nadar itu hanya pada perkara sunnah. Artinya nadarnya apa? Oh, ini Inter Milan mlebu final. Ya. Misalnya ya? Atau Persebaya. Oh, Persebaya nek juara champion. Misalnya Allah pun aku nadar sembahyangku sak dina 100 rakaat selama 40 hari. Sembahyang sunnah apa enggak? Sunnah, ibadah enggak? Jadi wajib. Tapi nek dia ngomong ini, aku temenan. Nek sampai aku mendapatkan sesuatu, hajatku, aku ape melaku, saya akan jalan kaki dari Surabaya sampai ke ambil live ngono lah ya. Saya akan sampai ke mana? Anggap aja ke mana gitu ya. Dari Sabang sampai ke Merauke. Sabang sampai Merauke itu perjalanan ini ibadah apa enggak? Kalau begitu jadi nadarnya apa enggak? Nadar kalau bukan perkara sunnah atau taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, maka tidak wajib dijalankan. Tapi dadine poso. Puasa berapa hari? 3 hari. Aku nek temenan aku sampai nadar temen, aku rokok sak bungkus tak rokok langsung dari siji. Rokokan makro kena nadar, enggak melbu. Sampai ada yang mengatakan saya nadar kalau pengen temenan aku tak ngombe khomer sak krat. Ya jadi. Nah di antara ini semuanya bagaimana? Poso turung dino kan. Tapi kalau yang sunnah, sodako, baca Al-Quran, ibadah dan sebagainya, sholawat ini itu, maka wajib dilakukan. Paham ya? Ada yang lain? Si. Ya puasa. Kafaratun nadar namanya itu. Ya. Ada lagi? Siapa lagi? Pertanyaannya sama apa enggak? Ayo. Paris. Oke. Jadi menunggu salah satu daripada bapak atau ibu gitu. Kalau bapak meninggal, apakah ibu dapat waris apa enggak? Anaknya dapat enggak? Dapat semuanya. Apakah nunggu ibu mati? Enggak perlu. Tidak perlu menunggu ibunya mati. Tapi kalau sampai kemudian bapaknya ini meninggal lalu kemudian ibu yang ngomong nak iki ditum-tum iki ibu ape urip nang ndi? Sebagai anak bakti titik po. Nah bagaimana? Ya,
nunggu ibu nggak masalah, tapi harus dengan persyaratannya adalah persetujuan ahli waris semuanya. Persetujuan ahli waris. Nek siji itu atau satu atau dua ndak mau, maka nggak bisa. Bolehnya apa? Ambil, keluarkan jatahnya dia. Keluarkan jatahnya yang nggak mau, maka selesai. Tapi kalau nunggu enggak, karena masing-masing punya hak itu semuanya. Nah, ada yang lain? Yang mau beranjak silahkan ya. Apa? Ya. Ah. Setelah jadi, apakah yang menerima sogok akan mendapatkan dosa apa yang saya korupsi? Loh, yang ngasih, yang nyogok itu yang dosa. Dan kalau yang nerima tahu bahwasannya ini sogokan, dosa juga. Ya, misalnya gini, setelah saya jadi, saya itu korupsi. Apakah yang menerima sogok juga mendapatkan dosa atas korupsi saya? Nah, yang korupsi dia, yang seneng dia, yang sogok, sih koleh menek ya ndak. Saya kena dosa sih enggak. Karena itu sudah menjadi perilaku dia. Perbuatan. Ya. Lo ndak sogok menyogok aja, sak korupsi ini ya dosa. Iya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau beranjak silakan. Ini saya ada gorengan. Banyak gorengannya. Bismillah.